اس میں جیوز اور کرسچن کو بہت زیادہ ان لوگ کو کریٹیسائز کیا گیا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جیوز کرسچین اینڈ جو مشرک ہوتے ہیں آئیڈل ورشپر، تو وہ اس کے لیے کیونکہ ان لوگوں کو سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھ کر ان کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے سب سے پہلے انکار کیا، اور دوسرے لوگ جو نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو بھی بلیور بننے سے ان لوگوں نے روکا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت ہی مطلب کریٹیسائز کیا ہے، اور ان لوگ کے پاس تو پرانی اللہ کی کتابیں بھی تھی، ہولی بک اور ہولی اسکرپچر، جس میں وہی سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے، جو لا ہے وہ سارے کے سارے لا سیم ہی ہے، تھوڑے تھوڑے جو اس کے جو برانچز بولتے ہیں نا ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی برانچز، وہ ڈفرینٹ ہے بس۔ باقی جو مین لا کیا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، مونوتھیزم جس کو بولتے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا ورشپ کے لائق ہے ہی نہیں، سب سے پہلا لا یہی ہے۔ ابھی میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو ابھی جو 10 کمانڈمنٹ جو سب سے پہلے ان لوگ کو ملا تھا نا، مطلب ایک جیسا جو سٹارٹ ہوتا ہے کچھ پڑھنا لکھنا، کوئی نئے انسان کو پڑھنا لکھنا شروع کرواتے ہیں تو اس کو کیا ایک دم ڈائریکٹ بڑے بڑے لا نہیں بتا دیتے، ان لوگ کو کیا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے لا بتاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے لا جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ یہی تھے۔ اس میں کیا تھا، فرسٹ لا جو تھا نا، فرسٹ کمانڈمنٹ، کہ آئی ایم دا لارڈ یور گاڈ، یو شیل ناٹ ہیو اسٹرینج گاڈس بفور می، یو شیل ناٹ ٹیک دا نیم آف دا لارڈ یور گاڈ ان وین، کہ میں ہی تمہارا اکیلا خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، لارڈ ایکچولی میں یہ ہیبرو میں اترے تھے، یہ جو احکام جو تھے نا ہیبرو میں، ٹھیک ہے، اب یہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ لارڈ کو ہیبرو میں کیا کہتے ہیں، ادونائی، ٹھیک ہے، اور گاڈ کو کیا کہتے ہیں، ایلوہیم۔ تو ایلوہیم اور الہ یا اللہ، اس کا ٹرانسلیشن ہے گاڈ، اور ادونائی اس کا ٹرانسلیشن ہے لارڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیبرو میں تھے، اب یہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہے۔ اب ہم لوگ، میں ہیبرو میں اگر بتاؤں گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم لوگ انگلش میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہ میرا نام مطلب ان وین، یعنی کہ میرے نام کی ذرا سی بھی تم لوگ بے عزتی نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ریمبر ٹو کیپ ہولی دا لارڈس ڈے۔ اس کے بعد میں کیا ہے، آنر یور فادر اینڈ مدر، یہ ایکچولی میں کیا ہے، کیپ دا سبت ہولی، سبت مطلب سیٹرڈے، آنر یور فادر اینڈ مدر، اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی وہی ہے، سب سے پہلے اللہ کو مانو، اور اس کے بعد میں ہے وبل والدینی احسانہ، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد میں یو شیل ناٹ کل، یہ بڑے بڑے کرائم ہے۔ اس کے بعد میں یو شیل ناٹ کمٹ ایڈلٹری، جس کو کہتے ہیں فورنیکیشن، وہ نہیں کرنا۔ یو شیل ناٹ اسٹیل، چوری مت کرنا۔ یو شیل ناٹ بیئر فال وٹنس اگینسٹ یور نیبر، یعنی کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا، عدالت میں جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے کرائم میں سے ہے۔ اس کے بعد میں یو شیل ناٹ کویٹ یور نیبرس وائف، اپنی نیبر کی جو وائف ہے اس کے اوپر مت بری نظر ڈالنا یا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یو شیل ناٹ کویٹ یور نیبرس گڈس، یعنی کہ اپنے جو نیبر ہے اس کی پراپرٹی یا اس کی چیزوں کو نہیں قبضہ لینا۔ تو یہ ان لوگ کو 10 احکام جو تھے نا، موٹے موٹے احکام، وہ دیے گئے تھے۔ دیکھو یہاں پر چوتھا ہے، ریمبر دا سبت ڈے ٹو کیپ اٹ ہولی، آنر یور فادر اینڈ مدر، thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness against thy neighbor, thou shall not covet، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھو، یہ
یہ جو احکام ہے یہ ساری کتابوں میں سیم ہی ملیں گے آپ لوگوں کو. قرآن میں بھی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے بعد میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اس میں، اور اس کے بعد میں زبور ہے جس کو بک آف سام بولتے ہیں، وہ ڈیوڈ داؤد علیہ السلام. اس کے بعد میں آپ یہ وید لوگ ہیں نا، وید کو پڑھو گے، اس میں بھی یہی سارے کی ساری چیزیں رہیں گی. وید میں کہیں پر بھی مورتی پوجا کا ذکر ہے ہی نہیں. اس میں سب جگہ پہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ذرا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. اور اس کی پرتیما یعنی کہ مورتی ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں آپ جو دھما پد یعنی کہ گوتم بدھا ان کی جو کتاب لوگ ہیں اس میں بھی سارے کے سارے یہی چیزیں ہیں. لارڈ مہاویر اس میں بھی یہی ہے. پھر جو پروفٹ زورو آسٹر جو پرشیا یعنی کہ ایران میں جو پروفٹ آئے تھے زورو آسٹر، جس سے بنا زرتشت یعنی کہ یہ پارسی لوگ جس کو مانتے ہیں، اس میں بھی یہی سب ہے. تو یہ سارے کے سارے جو احکام ہے نا ساری کتابوں میں سیم ہی ہے، لیکن تھوڑے بہت چینج ہوئے ہیں. تھوڑے بہت اس میں جو چھوٹی چھوٹی برانچز بولتے ہیں اس میں تھوڑا بہت چینجز ہو گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا، مطلب برین ڈیولپمنٹ ہوا ہے لوگوں کا، اس کے اکارڈنگ تھوڑے سے جو ہے وہ احکام چینج ہو گئے ہیں. اور وہ بھی کیسے چینج ہوئے ہیں وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب لوگوں کو، کہ تم لوگوں کو تو سب کچھ معلوم ہے، تم لوگ کے پاس پہلے جو اللہ کی احکام بھی ہے، اللہ کی کتابیں تم کو دی گئی ہے، اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بھی نبی ہے، اور یہ بھی وہی باتیں کہہ رہا ہے جو تم لوگ کو پہلے بتائی گئی ہے. یہ تو تم لوگ کو صرف یاد دلانے کے لیے آیا ہے، یہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ گڈ نیوز دینے کے لیے اور وارن کرنے کے لیے. تو پھر بھی تم لوگ اس کو نہیں مان رہے ہو. تو سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر کیا کیا، سب لوگوں کو مسلیڈ کر دیا. جتنی بھی ورلڈ کی پاپولیشن، میجر پاپولیشن، ان لوگوں کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مسلیڈ ہو گئے. اس وجہ سے ان لوگوں کو کریٹیسائز زیادہ کیا گیا ہے. اور کیونکہ جب ان لوگوں کو پہلے جو پوسٹ دی گئی تھی وہ پوسٹ ان لوگوں نے اس کا مس یوز کیا، تو جب کسی کو اس پوسٹ سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت سنایا بھی جاتا ہے. تو ان کو اس پوسٹ سے ہٹا کر پھر امت محمد ان لوگوں کو جب اس کے اوپر ان لوگوں کو پورٹ فولیو دیا جا رہا تھا تو اس کے لیے ان لوگوں کو یہ ساری باتیں سنائی جا رہی تھی. تو اب یہاں پر کل ہم لوگ یہ آیت پڑھ رہے تھے جو ادھوری رہ گئی تھی. تو جو فالوورز ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، تو جب وہ لوگ وہاں پر دیکھیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو پہچانیں گے ہی نہیں، اپنے فالوورز کو. وہ لوگ بولیں گے یہ لوگ کون ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں کیا ہوا، ہم کو تو نہیں معلوم. تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو بھی ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، سیکنڈ چانس، تو پھر ہم بھی دنیا میں جا کر تم کو نہیں پہچانیں گے. جیسے کہ آج ہم تمہارے بھکت بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو تو نہیں معلوم، جس کے وہ لوگ بھکت بنے ہوئے ہیں ان کی مورتیاں ان کے سامنے جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. اب ان لوگ کو تھوڑی معلوم نا، ان لوگ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. آپ کہیں پر بھی جا رہے ہو آستانے پر، اور جو بھی جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر آپ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہو، چڑھاوے چڑھا رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، یا دعائیں مانگ رہے ہو ان لوگوں سے، کیا ان لوگوں کو معلوم ہے؟ ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے. اس کے لیے جب اللہ ان لوگ کو پکڑے گا جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے نظر نیاز مانتے تھے جا کر، تو وہ لوگ تو بولیں گے ہم لوگ تو ان لوگ کو جانتے ہی نہیں. تو ان لوگوں کو غصہ آ جائے گا پھر فالوورز لوگ کو. وہ لوگ بولیں اچھا ٹھیک ہے، ہم کو بھی اگر سیکنڈ چانس مل جائے دنیا میں جانے کے لیے تو پھر ہم بھی تم سے اسی طرح پیچھا چھڑائیں گے جس طرح آج تم نے ہم سے پیچھا چھڑا لیا ہے.
and so Allah will make them remorseful of their misdeed and they will never be able to leave the fire. اور پھر اللہ کیا کریں گے، ان کی یہ حسرت، مطلب یہ وش، یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان سے لے لیں گے اور وہ لوگ آگ میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میں ایک آیت آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او پیپل، ناس کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا او پیپل، کلو، کلو کا مطلب ہے کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین میں حلال ہے، اور طیب، طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت ہی پیور، جو خود اپنے آپ جو ایک دم پیور ہوتا ہے نا، وہ جیسے کہ کسی چیز کو، جیسے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہے جیسے کہ کوئی ویجیٹیبل ہے یا کوئی کھانے کی چیز کا کوئی ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہو گیا، وہ زمین میں گر گیا، گندگی میں گر گیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پانی سے دھو لیتے ہیں، پانی سے دھو لیا اس کو، اور 3 بار دھو لیا تو وہ کیا ہو گیا، پاک ہو گیا ہے نا۔ تو لیکن کچھ چیزیں کیا ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک اندر سے ہی نا پاکیزہ ہوتی ہے، اس کو بولتے پاکیزہ، مطلب خود اپنی طبیعت سے وہ بہت ہی پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ویسی چیزیں کھاؤ، حلال اور طیب، ایک تو وہ حلال بھی ہونا چاہیے اور اوپر سے پیور بھی ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خطوات کا مطلب، خط کا مطلب ہوتا ہے مارک، شیطان کے مارک پر مت چلو، ڈونٹ فالو دا مارک آف سیٹن انہ لکم عدو مبین، وہ بہت ہی تمہارا ایک دم کلیئر کٹ، وہ تمہارا اینیمی ہے، دشمن ہے۔ اب ساری چیزیں کھانے کے لیے کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ چیزیں جو ہے وہ صرف منع کر دی ہے، وہ کیا ہے وہ آگے آئے گی، باقی تو ساری چیزیں کھانے کے لیے کہا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، اب شیطان میں نے تم لوگ کو بتایا کہ وہ کون ہے، وہ کوئی کریشن نہیں ہے، ہمارے جو ایول تھنکنگ ہے وہ شیطان ہے، انسان کی جو ایول تھنکنگ ہے جو اس کو گناہ پر ابھارتی ہے، وہ جب وہ پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو انما یامرکم بالسوء والفحشاء، تو وہ کیا کرتا ہے تم لوگوں کو برائی کا اور انڈیسنسی، اور فحشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ گندی باتوں کا، گندی باتوں پر ابھارتا ہے۔ اب ہمیں گندی باتوں پر، برے برے خیالات پر کون ابھارتا ہے، ہماری اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہی تو ابھارتی ہے نا، یا کوئی شیطان آ کر ہم لوگ کو بولتا ہے کہ بھائی تو یہ جو ہے بلو فلم دیکھ، یا گندی فلم دیکھ، یا یہ دیکھ وہ دیکھ، کوئی نہیں، وہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ خیالات ابھرتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت تک ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہم لوگ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، گندی چیزیں کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارے دل میں خیال آیا ہے کیا کسی کو مطلب نقصان پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ چل دیے، یا کوئی چوری کرنی ہے، یا زنا کرنا ہے، یا فورنیکیشن کرنا ہے، یا ایڈلٹری کرنا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی بری چیزیں ہیں، تو جب تک ہم لوگ وہ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک ایمان ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ اوپر ایک برڈ کی طرح ہے نا، اوپر اوپر اڑتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں، تو یہ ہم اس وقت کیا ہو گئے، انسان سے نکل کر ہم شیطان بن گئے، ایول اسپرٹ ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب ہم نے وہ گناہ کر لیا، اب ہمیشہ تو گناہ نہیں کرتے رہے گا آدمی، کبھی نہ کبھی تو کام ڈاؤن ہوگا نا، پھر وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر واپس سے نارمل ہو جاتا ہے، پھر اگر اس نے توبہ کر لیا، یا اللہ یہ جو میں نے کیا یہ بہت بڑا گناہ کیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ایمان جو اس کا اوپر جو اڑتا رہتا ہے، وہ واپس سے اس کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر سے وہ انسان بن جاتا ہے۔
لیکن جب وہ توبہ نہیں کرے اور وہ گناہ پر ڈٹ جائے، وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جائے، یا کچھ سراؤنڈ یا اس کا ایٹموسفیئر ایسا بن جائے کہ لوگ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، اس سے گناہ کرواتے ہی جا رہے ہیں. جیسے کہ آج کل کے جو بھی سسٹم چل رہا ہے دنیا میں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، وہ کیا ہے، وہ اگر ٹھیک بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کے آس پاس کا سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ وہ اس میں اتنے جکڑ چکے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک کے بعد ایک نئے سسٹم لاتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم ہماری سत्ता اور کرسی پر بچے رہنے کے لیے کس طرح لوگوں میں جھگڑے فساد اور یہ سب مار کاٹ مچاتے رہے، اور وہ لوگ اور ہمارا جو ہے وہ سत्ता بنی رہے. وار دیکھو، وار ایک کے بعد ایک وار ہوتی ہے. دیکھو World War I World War II ہوئی ہے نا؟ تو یہ کس لیے ہوئی؟ صرف تھوڑے سے ایریا کے لیے. جرمنی کو ایک بھوت چڑھا، کیا کہ مجھ کو ورلڈ کو ڈومینیٹ کرنا ہے، تو اس نے انویڈ کرنا شروع کیا. پہلے پولینڈ کو انویڈ کیا، پھر اس کے بعد میں ہنگری کو، پھر اس کے بعد میں فرانس کو، اس کے بعد میں پھر وہ انویڈ کرتا چلا گیا. اور اس نے بے قصور لوگوں کو، ہزاروں ملینز لوگوں کو، جیوز لوگوں کو، بیچارے جیوز لوگوں کو، کتنے جیوز لوگوں کو اس نے انسینریٹ کیا. ان لوگ کا کوئی گناہ بھی نہیں، ان لوگ کو مار دیا اس نے. 6 ملین جیوز. اور کتنے برے طریقے سے اس نے مارا ہے. آپ لوگوں کو یہ جو فلم ہے نا، فلم شنڈلرس لسٹ، وہ دیکھنی چاہیے. اس میں دیکھو کتنا مطلب کیسے طریقے سے اس نے مارا ہے، جو ہولوکاسٹ جس کو بولتے ہیں. بہت ہی یعنی کہ ظالم. اور وہ یہ کرنے کے بعد میں خوش ہوتا تھا وہ. تو اس سے جو توبہ کی جو وہ اس سے چھین لی گئی تھی. تو ایسے ہی ہوتا ہے جب لیڈر جو ہے وہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور آس پاس کے جو اس کے جو ایڈوائزر ایسے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر وہ توبہ کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ اس کو اور گناہ پر اکساتے رہتے ہیں. تو یہی شیطان کا کام ہوتا ہے. ابلیس نے بھی جب کیا کیا، آدم علیہ السلام کو دیکھا اس نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم پرومس کرو کہ ان کی تم مدد کرو گے، یہ جس ٹاسک کے لیے میں ان کو بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نو 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 نو، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو فالو کروں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اس کے بعد میں پھر اس نے کیا کیا، پھر واپس پلٹا ہی نہیں. وہ جن تھا، جن. تو جن میں جو برے ہیں وہ شیطان، انسانوں میں جو برے ہیں وہ شیطان. تو ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی نا. توفیق، توفیق ورڈ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ مطلب کسی چیز کی وش. تو توفیق ہی نہیں ملی ان لوگوں کو، تو وہ لوگ پھر برے کرم کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ لوگ پھر شیطان ہی بن جاتے ہیں. تو یہاں پر وہی بتایا ہے کہ وہ جو شیطان تمہاری ایول اینڈ انڈیسنسی، وہ تم کو غلط باتوں کا اور بری باتوں کا، گندی باتوں کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم لوگ اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جو تم لوگ کو معلوم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے نہیں، ہم لوگ تو وہ فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا پر نازل ہوا. باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں ہم تو وہی کریں گے. یعنی کہ وہ لوگ چینج ہونا نہیں چاہتے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا بے عقل تھے اور ان لوگ ہدایت پر نہیں تھے. تو کیا ہوتا ہے، ابھی لوگ جو کسٹمز، جو رسمیں ہوتی ہے، وہ لوگ کیوں مانتے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں ارے ہمارے گھر اندر تو یہی رسم ہے، یہی ٹریڈیشن ہے، ہم تو اس کو ہی فالو کرتے چلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا کہ چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہوں اور وہ ہدایت پر نہیں ہوں، پھر بھی وہ لوگ ان کو ہی مانتے چلے آتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہاں پر بتایا کہ ان کی مثال جو انکار کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک بھیڑ، یہ جو فلاک ہوتا ہے نا، فلاک از لائک اے فلاک
not comprehending the calls and cries of the shepherd. इसका मतलब कोई रेवड़ है और उसकी जो भेड़े हैं, शीप एंड गोट जो है, वो अपने शेपर्ड की बात सुनते ही नहीं। तो ये लोग कौन है? सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुमला याकिलून। ये लोग जो है वो डेफ हैं, डम है और ब्लाइंड है। सुम्मुम का मतलब होता है डेफ, यानी कि बहरे। बुकमुन का मतलब होता है डम, जो बोल नहीं सकता है। उमयुन अंधे हैं, और ये लोगों में अकल नहीं है। तो ये देखो, शेपर्ड, हर नबी है ना, अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा ना, उसको शेपर्ड बनाकर भेजा। शेपर्ड, वो अपने जो है वो रेवड़, उसका शेपर्ड होता था। और ये ऐसा काम है कि हर नबी ने ये किया। मतलब इतना अच्छा काम है, मतलब पूरा दिन तक, पूरा दिन बैठे रहना एकदम सब्र से। और उससे क्या होता है कि कॉन्टेम्पलेटिंग करने का मौका मिलता है। जो नेचर के साथ क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। और बकरियां और भेड़ें चर रही है, और आराम से एकदम कॉन्सेंट्रेट, फुल्ली अवेयर रहकर उन लोगों को देखते रहना। मतलब इतना फोकस रहता है शेपर्ड कि जरा सा भी वो है ना, वो सोता भी नहीं है। वो हमेशा देखता रहता है कि कोई भेड़िया तो नहीं आ रहा है, कोई जंगली जानवर उसके रेवड़ के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है। वो वो जितना भी टाइम वो जो रहता है उसके फ्लॉक के साथ में, वो पूरा टाइम फोकस रहता है, और हमेशा इधर उधर उसकी नजरें रहती है। वो बराबर देखता रहता है। जरा सा भी वो सो नहीं सकता है, झपकी नहीं मार सकता है कि कहीं कोई बकरी या बकरी का बच्चा इधर उधर ना चला जाए, और कोई उसको शिकार करके ना ले जाए, कोई उसको पकड़ के ना ले जाए। तो ये इतना मुश्किल काम है ये, और ये सबर वाला काम है। तो हर नबी को अल्लाह ताला ने पहले ये जो शेपर्डिंग होती है, गडरिया, वो काम पहले सिखाया कि तुम पहले ये करो 8 साल 10 साल, तो तुम में सबर, बहुत गहरा सबर आ जाएगा, और तुम में प्यार हो जाएगा। और वो भी शीप एंड गोट का ही शेपर्ड। शीप एंड गोट का जो शेपर्ड होता है, वो क्या है, वो बहुत प्यार करता है अपने शीप एंड गोट से। क्योंकि शेपर्ड जो है वो अगर गाय बैल का हो या कैमल का हो, तो उसमें क्या होता है, वो शेपर्ड थोड़ा सा कड़क होता है। क्योंकि जब तक कि वो डंडा नहीं मारेगा गाय बैल को, भैंस को या ऊंट को, वो लोग आगे नहीं जाते। लेकिन शीप एंड गोट के जो शेपर्ड होते हैं ना, वो बिल्कुल नरम दिल होते हैं। तो इसके लिए हर नबी को ये जो प्रोफेशन है उससे गुजारा जाता है, ताकि उसके अंदर क्या हो, एक तो प्यार आ जाए और सबर आ जाए और एकदम चौकन्ना रहे। ये 5 6 उसके अंदर क्या होती है, क्वालिटीज आ जाती है। और फिर कोई जरा सा भी एक बकरी इधर उधर चला जाए, तो वो उसको ढूंढने के लिए पूरी रात घूमता रहता है। वो कोई भी अपने फ्लॉक को छोड़कर नहीं जानी चाहिए। तो ये नबी भी जो है ना, वो अपने लोगों का एक शेपर्ड होता है। वो उनको बिल्कुल ही अपने, जैसे कि वो शेपर्ड एक अपने जानवरों से प्यार करता है, वो नबी भी अपने लोगों से वैसे ही प्यार करता है। कि वो एक भी जरा इधर उधर हो गया, तो शैतान उसको जो है वो इविल, उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको छीन लेगा। तो इसके लिए उसकी बहुत हिफाजत करता है नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अभी यहाँ पर क्या बताया, पहले तो बताया कि ऐ लोगों, हलाल और तैयब चीजें खाओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ बिलीवर, क्या करो, ईट फ्रॉम द गुड थिंग। यहाँ पर बताया गया है कि हमने जो तुमको तैयब रिस्क दिया है, जो अच्छा सस्टेनेंस दिया है, उसमें से खाओ। वशकुरु लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, वर्शिप हिम अलोन, और तुम उसी की इबादत करो। इयाहू, हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, इया का, तेरी ही, नाबुदु, हम वर्शिप करते हैं या तेरे ही हम बंदे हैं। व इया का नस्ताइन, और तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, इया, ओनली यू, हु यानी कि यू, ओनली यू, तेरी हम इबादत, तेरी ही हम इबादत करते हैं।
اب یہاں پر یہ بتایا، دیکھو چار چیزیں کون کون سی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. یہاں پر بتایا گیا کہ تمہارے لیے فوربیڈن کر دیا گیا یا حرام کر دیا گیا کیا؟ ڈیڈ میٹ، میتتا مطلب موت یا مردار، والدم، دم کا مطلب ہوتا ہے بلڈ، جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے نا وہ، ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی کہ فلیش آف سوائن، سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ سب کچھ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جیسے کہ کسی دوسرے بابا کا یا پیر فقیر اس کا نام لے کر آپ نظر نیاز کر دی تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہو گیا. اب وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا تو وہ تو کھا سکتا ہے، لیکن آپ نے خود نے حرام کام کیا. ابھی جیسے کہ کئی لوگ جو ہے وہ نظر نیاز کرتے ہیں، کوئی بابا کے نام کی، کوئی کسی چھٹی کی، کوئی کس کی، کوئی کس کی، ہے نا، پھر لا کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیتے ہیں. اب دوسرے لوگ جو پیر فقیر بابا وابا کو نہیں مانتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولتے یہ حرام ہے، یہ نیاز حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دیتے ہیں تو کتنے لوگ جو نہیں مانتے ہیں وہ بابا وابا پیر فقیر کو، یا بھنڈارے کا کھانا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، جیسے کہ کرسمس کے جو کیکس آ گئے ہیں، اور بھنڈارے میں سے کسی کوئی مندر کا بھنڈارا ہے وہاں سے کھانا وغیرہ آ گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا تو حرام نہیں ہے، وہ جس نے کیا اس نے حرام کام کیا. اب وہ ہم کو لا کر دے رہا ہے تو ہم کھانے کو اٹھا کر کچرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں، بیکاز کھانا جو ہے نا، کھانا وہ حرام نہیں ہے. وہ پوری بھاجی ہے یا کیک ہے یا کچھ بھی ہے، یا کیا بولتے ہیں وہ حلوہ پوری ہے، وہ تو حرام نہیں ہے، وہ تو اچھی نیت سے ہی بنایا گیا ہے. ہاں، جس نے اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے کر وہ کر دیا اس نے حرام کام کیا. لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں جو نظر نیاز کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگ وہ کھانے کو ہی اٹھا کر پھینک دیتے کچرے کے ڈبے میں. ارے کھانے کا کیا قصور ہے؟ کھانے کا تو کچھ قصور نہیں ہے. آج ہم کھانے کو کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکسس فوڈ ہے، ہم کو بھوک کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے. بھوک ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ اس دور میں اگر جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر اس دور میں ہم لوگ جا کر دیکھتے نا کتنی بھوک کی ان لوگ کو، کیسی بھوک تھی، وہ لوگ کیسے بھوکے رہتے تھے، یا افریقن کنٹریز میں آج ہم لوگ جا کر دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. ہم لوگ کو تو معلوم ہی نہیں ہے بھوک کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو روزہ بھی رکھتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، اس وقت تک بھوک ستاتی ہے. لیکن کیا ہے، ہم لوگ کو معلوم ہے کہ ابھی 7 بجے کے بعد میں ہم لوگ کو کھانا پانی ایک دم ٹھنڈا شربت یا جوس یہ وہ سب مل جائے گا، اور فریج ہمارا بھرا پڑا ہے، تو ہم لوگ کو وہ احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن کس کو یہ امید ہی نہیں ہو کہ 7 بجے کے بعد بھی مجھ کو کچھ ملے گا، ٹھنڈا شربت، لسی یا کھانے کے لیے کچھ ملے گا، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ فیلنگ ہم لوگ کے اندر آئی ہی نہیں ہے ابھی تک. سمجھے آپ؟ اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے؟ کھانے کو اٹھا کے پھینک دیتے. کھانے کو نہیں اٹھا کر پھینکنا چاہیے. جس نے یہ کام کیا غیر اللہ کا نام لے کر، وہ جو ہے نظر نیاز کر دیا یا بھنڈارا کر دیا، کچھ بھی پرساد ورساد کر دیا، وہ گناہ اس کے سر پہ ہے. اس نے جب آگے پہنچا دیا وہ کھانا، لڈو وڈو یہ وہ جو دوسرا جو کھائے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھے آپ؟ تو وہ تو کھانے کی چیز ہے. تو یہاں پر یہ چیز بتائے گا، یہ چار چیزیں دیکھو. مردار نہیں کھانا چاہیے، اور خون، بہتا ہوا خون، یہ آج جو ہے وہ معلوم پڑ گیا کہ سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ جو بہتا ہوا، جو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ بلڈ میں ہوتی ہے. وہ بلڈ نکل گیا، اس کے لیے سلاٹر کرتے ہیں، سلاٹر ذبح کرتے ہیں حلال طریقے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈ پورا کا پورا نکل جاتا ہے اور صرف وہ فلیش بچتا ہے. تو فلیش میں بیماریاں نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بلڈ میں معلوم پڑتی ہے، کوئی فلیش ٹیسٹ نہیں کرتا ہے. فلیش ٹیسٹ میں فلیش کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی ہے، خون کے اندر ہوتی ہے.
تو اس کے لیے وہ سارا خون نکل جاتا ہے، ساری بیماری اور گندگی وہ سب نکل جاتی ہے. اس کے لیے مردار نہیں کھانا چاہیے، خون نہیں کھانا چاہیے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی کہ سور کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور جو کچھ بھی غیر اللہ کے نام کا. فمن استر، ہاں پھر جو مجبور ہو گیا، غیر باغین، اور وہ باغی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ مجبوری میں کھا لے وہ کہ مر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ چیزیں بھی حلال ہے، یہ چار چیزیں. لیکن کھانے کے بعد میں توبہ توبہ کرے، اس کے دل میں جو ہے وہ گلٹی فیل ہونا چاہیے کہ یہ تو مجھے ابھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے میں مجبوری میں کھا رہا ہوں. ولا عادن، اور حد سے تجاوز یعنی کہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے. نیدر ڈریون بائی ڈیزائر نور ایکسیڈنگ امیڈیٹ نیڈ. فلا اسم علیہ، ہاں تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا، اور رحیم بہت رحیم ہے. اب یہ آیت کے جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے آیت کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ کافی آیت کے آگے آتا ہے. پہلے ایک احکام بتائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ بتایا جاتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ سمیع علیم. تو یہ بہت ہی بیوٹیفل جو ہے نا، آیت کو بہت ہی بیوٹیفل بنا دیتا ہے. اور یہ آگے جا کر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں آتا ہے یہ. اس کے بعد میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کو چھپایا اور احکام کو تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی اللہ کے احکام ہیں، آیتیں ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہے. تعویذ بنا دیا، گنڈا تعویذ گنڈا بنا دیا، ایمولیٹس بنا دیا ہے نا، وہ بنا بنا کے بیچ دیا اور اس سے پیسے کما رہے. اور درگاہوں پہ جا کر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بابا تو بیچارے سو رہے ادھر، لیکن ایک وہ مور کا پنکھ لے کر وہ سب کے سروں کے اوپر مارتا رہتا ہے نا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو لوگ ادھر پیسے پھینکتے رہتے گلے میں، اور یہ بس ان لوگ کے سروں پر جھاڑو مارتا رہتا ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ رہے ہیں اللہ کے کلام کو. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن نہ کبھی بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان لوگ کو سیویئر پنشمنٹ دے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. یہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایک تجارت کی یا بزنس کیا. ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کو بیچ کر، گائیڈنس کو بیچ دیا، اور جو مس گائیڈنس ہوتا ہے، گمراہی، وہ خرید لی. اور والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. تو ان لوگوں کی ہمت کی تو داد دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے، کہ مطلب یہ لوگ عذاب کے اوپر کیسا مطلب ڈٹے ہوئے ہیں، آگ کے عذاب پر ان لوگ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس لیے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، that is because Allah has revealed the book in truth. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور جو کچھ بھی اس میں اختلاف کرے گا یعنی کہ ڈفر کرے گا، وہ بہت دور کی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ ڈسپیوٹ میں پڑ گیا، وہ بہت بڑے ڈسپیوٹ میں پڑ گیا. وہ جس نے بھی اس کتاب میں اختلاف کیا، یعنی کہ جو اس کتاب سے ڈفر کیا جس نے بھی، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا یا پڑ گیا.